أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا كلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. یہ سورہ مریم ہے جو مکی صورت ہے، اور اس پہلو سے اس کے متعلق یہ جو قرآن کریم کے متعلق یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے بعض مستشرقین کی طرف سے، گویا مدینے میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل کتاب سے واسطہ ہوا تو ان کی باتیں معلوم ہوئیں، اور وہ کھوج لگایا کرتے تھے کہ کس ذریعے سے ان کو پتہ چلا، کئی بہانوں سے بعض سوال کرتے تھے، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ وہ تمام اہم صورتیں جن میں توحید خالص کا ذکر عیسائیت کو پیش نظر رکھ کر فرمایا گیا ہے، وہ ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں، اور سورہ مریم تو اتنے ابتدائی زمانے کی ہے کہ جب پہلی ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف تو اس سے پہلے سورہ مریم کی آیات نازل ہو چکی تھیں، اور یہی وہ آیات ہیں جن کو سن کر نجاشی نے کہا تھا کہ میرا ایمان بھی جیسا کہ آپ کا ہے مسیح کے متعلق ایک تنکا بھی اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ آغاز کی صورت حیرت انگیز ہے، نہایت تفصیل کے ساتھ عیسائی عقائد کا ذکر نہیں، ان کی تردید بھی،
اور حضرت مریم کے اور حضرت زکریا کے حالات اور ان کے بچوں کی پیدائش کی ملتی جلتی باتیں اور ایسے امور بیان فرمائے گئے ہیں جو بائبل سے متصادم ہیں، اور بائبل کی بعض امور اور بائبل کی ہر غلط بات کا انکار کرتے ہیں، اور ادنا سے غور سے بھی انسان سمجھ سکتا ہے کہ عقل قرآنی بیان کے ساتھ ہے، نہ کہ بائبل کے تحریف شدہ جو تبدیل کر دیا گیا بیان ہو اس کے مطابق ہے۔ اور اس پہلو سے قرآن کریم کی عظمت پر یہ سورہ مریم ہمیشہ ایک عظیم نشان کے روشن نشان کے طور پر رہے گی، اور اس پہلو سے بھی اس سورت کو ایک غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ مگر تفصیلی علم باتیں جو بعد میں آئیں گی، اس مختصر تمہید کے بعد پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ کاف، ہا، یا، عین، صاد جتنے بھی مقطعات آئے ہیں ان میں سب سے لمبا جو مقطعات کا حصہ ہے وہ غالباً یہی ہے، کیوں اس سے بھی بڑھ کر ہے کوئی حروف کا مجموعہ؟ کاف، ہا، یا، عین، صاد 5 حروف، الف لام میم را، الف لام میم صاد را، یہ بھی ہے نا، الف لام میم صاد را، لام صاد ہے خالی، الف لام میم را، تو 5 سے زیادہ حروف کا کوئی مجموعہ آپ کے علم میں ہے؟ ذہن میں نہیں ہے نا؟ اور اس کے متعلق مختلف علماء نے جو اس بات کے قائل ہیں کہ مقطعات میں بعض معنی کا بیان ہے جو سمجھ بھی آ سکتا ہے اگر کوشش کی جائے، مگر ایک سے زیادہ معنی کا بیان ہے، اس لیے مقطعات کو اختیار کیا گیا ہے۔ مقطعات کا مطلب ہے وہ ٹکڑے، بعض آیات یا بعض مضامین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو قرآن کریم کے معانی سے تعلق رکھتے ہیں مگر وضاحت نہیں فرمائی گئی کہ کیا معنی پیش نظر ہیں۔ پہلے اس سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں کہ جس صورت کا جو مقطع عنوان ہے، جو مقطعات عنوان بنے ہیں، اس صورت کے مضامین سے لازماً ان کا تعلق ہے، اور صرف ایک صورت ہی سے نہیں بلکہ جو صورتوں کا سلسلہ ایک مقطعات کے عنوان کے تابع آتا ہے وہ سارا انہی مضامین سے منسلک ہے۔ تو اس طرح دراصل قرآن کریم میں مقطعات ایسے عنوان ہیں جو لمبا صورتوں کے اندر ایک صورت سے ہوتے ہوئے دوسری صورت تک اثر دکھاتے ہیں۔ اس سلسلے میں سورہ فاتحہ کے متعلق میں آپ کے سامنے پہلے غالباً بیان کر چکا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ غور کیا تو پتہ چلا کہ کوئی ایک بھی مقطعات کا جز ایسا نہیں جو سورہ فاتحہ میں نہ ہو، اور کوئی سورہ فاتحہ میں جو 7 ایسے عربی حروف ہیں جو سورہ فاتحہ نے نہیں لیے، اور ان میں اتفاقاً کہیے یا جو بھی کہیں لازماً یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے، مگر جو نہیں مانتے ان کے لیے عجیب اتفاق ہے کہ جن حروف کو سورہ فاتحہ نے چھوڑا ہے ان کو مقطعات نے بھی چھوڑ دیا ہے، اور مقطعات کے الفاظ، حروف سورہ فاتحہ میں ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ اب یہ تحقیق کہ سورہ فاتحہ کے کن مضامین سے، کن آیات سے ان مقطعات کا تعلق ہے جو کسی سورت سے پہلے آئے ہیں، یہ گہرے مطالعہ اور دعا کے نتیجے میں، خدا تعالیٰ کی طرف سے علم پانے کے نتیجے میں حاصل ہو سکتا ہے، ورنہ محض اپنی دماغ کی جولانی دکھانے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون کا یہ مطلب ہے۔ بس اس پہلو پہ غور کرنا ہے تو دعا کر کے غور کریں سب۔ میں اس کے متعلق ابھی آپ کو کوئی ترجمہ بھی آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا۔ ویسے تفسیر صغیر نے بھی ایک مضمون پیش فرمایا ہے اور بھی مختلف جگہوں سے اندازے ملتے ہیں، لیکن مجھے ابھی تک
کاف ہا یا عین صاد کے متعلق ذاتی طور پر اتنی تسلی نہیں کہ میں پھر اس مضمون کو آیات کے حوالے سے، سورۃ فاتحہ کے حوالے سے اور اسی سورت کے مضامین کے حوالے سے اسی ترتیب سے کھول سکوں۔ جب تک میں کھول نہ سکوں اس وقت تک محض یہ خیال کر لینا کہ غالباً یہ بھی ہوگا، میں ذاتی طور پر اس کو پسند نہیں کرتا۔ بس آپ کے سامنے سر دست اتنا ہی کافی ہے کہ کاف ہا یا عین صاد کا تعلق لازماً اس سورت کے مضامین سے ہے، اور اس سورت کے مضامین سے تعلق کے ضمن میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عیسائیت کے متعلق بھی، اور اس میں چونکہ ماضی میں حضرت یعقوب تک خصوصیت سے گفتگو کی گئی ہے، ابتدائی حصے میں حضرت یعقوب کا ذکر واضح طور پر ملتا ہے، تو کچھ ممکن ہے اس کا تعلق ماضی کے حالات سے ہو، کچھ مستقبل کے حالات سے ہو، اور وہ مریم کی حالت جس کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ممکن ہے۔ اس بات سے بھی ممکن ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں مریمی مضمون حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات میں پورا ہوا، اور اس سے پہلے آپ کے ارحاس کے طور پر کیا نام تھا، حضرت سید احمد شہید، وہ جو آئے ہیں تو ان کا ایک تعلق حضرت یحییٰ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارحاس کے طور پر اس سے پیش خیمہ بن کر آئے تھے۔ تو یہ سارے مضامین میرے نزدیک ان حروف کے اندر بھی مختص اشارتاً مذکور ہیں، اور آگے آیات میں تو بہت سے اشارے ایسے ملتے ہیں جو جب پڑھتا جاؤں گا تو آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کیا کیا اشارے اس میں نظر آ رہے ہیں۔ باقی باتیں جو ہیں انشاءاللہ باقی صورت کے دوران۔ آغاز اس کا ہے ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، تیرے رب کی رحمت کا ذکر چلتا ہے، عبدہ زکریا جس کا ایک بندہ زکریا تھا۔ یہاں جو اس نے اپنے بندے زکریا پر رحمت کی، یہ مضمون دراصل پیش نظر ہے۔ اگر عبدہ زکریا ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا اس کا ایک بندہ زکریا تھا، لیکن میں نے عمداً یہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے کیونکہ میرے نزدیک قرآن کریم میں جہاں منصوب بھی ہے وہاں اس کا مبتدا کے طور پر معنی نہ صرف ہو سکتا ہے بلکہ بسا اوقات ملتے ہیں، اور کسی خاص چیز کو نمایاں کرنے کی خاطر قرآن کریم بجائے رفع دینے کے نصب دے دیتا ہے۔ اور اس ضمن میں پہلے تو کافی علماء کے ساتھ اختلافی بحثیں چلتی رہیں، اب آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں کیونکہ اتنی قطعی گواہیاں ہیں اس کثرت سے کہ ان کا انکار ممکن نہیں۔ تو ایک معنی اس کا یہ ہوگا کہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر چلتا ہے، عبدہ زکریا، یعنی ان معنوں میں کہ زکریا اس کا ایک بندہ تھا۔ اب زکریا کے رب کی بات نہیں چلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بات ہو رہی ہے، اور عبدہ زکریا کہہ کر حضرت زکریا کا ذکر چھیڑ دیا گیا۔ دوسرا جو مضمون ظاہر طور پر سب کو مسلم ہے، ترجمہ وہ یہ ہے ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، تیرے رب کی رحمت کا ذکر چلتا ہے، عبدہ زکریا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ رحمت رب کا میں رحمت کو فائل بنا لیا گیا ہے عبدہ کا، یعنی رحمت کا اثر عبد پر ہوا، اور یہ عذر نکالا گیا ہے اور جائز عذر بھی ہے اس بات کا کہ عبد کے اوپر نصب کیوں آ گئی۔ ایک فعل پر نہ ایک حرف اسم پر نصب، یعنی زبر کی حالت جو آپ اردو میں زبر کہتے ہیں، وہ نسبی حالت اصل میں مفعولی حالت ہوتی ہے، اس کو زبر نہیں کہا جاتا،
وہ الف سے بھی آ جاتی ہے، یہ سے بھی آ جاتی ہے، مگر وہ ایک علامت ہے جس کا مطلب ہے منصوبی حالت، یعنی یہ حرف یا یہ لفظ اسم ایسے مقام پر ہے جہاں اس پر کوئی اور عمل ہوا ہے، اس کو مفعولی حالت کہتے ہیں۔ تو جب میں نسب کہتا ہوں تو یہ مراد ہے کہ یہ ابدا کا لفظ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس پر کوئی عمل ہوا ہے، اس پہلو سے اس کا یہ مفعول بن جائے گا، جس پر عمل ہوا ہے وہ معمول ہوتا ہے، اس پر کوئی عمل کرنے والا لفظ چاہیے، اور اس کے وہ جو عمل کرتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے۔ دوسری منصوبی حالت پیدا ہوتی ہے جملہ اسمیہ میں، جس میں مبتدا اور خبر دو پہلو ہیں، مثلا زید عاقل، زید عقل والا ہے۔ اس صورت میں دونوں مبتدا اور خبر دونوں پر نصب کی بجائے ضمہ آتا ہے، یعنی رفع آتی ہے، یعنی اس میں کسی نے دوسرے پر کوئی عمل نہیں کیا بلکہ آپس کا ایک رشتہ بیان ہوا ہے۔ زید عقل والا ہے، اس کی ذات میں یہ صفات ہیں، عقل کی صفات، اس لیے اس کو زید عاقل کہہ دیا گیا۔ دونوں جگہ زید عاقل ملتی جلتی اس کے اوپر آتی ہیں حرکات جو رفعی حالت کو ظاہر کر رہی ہیں، مگر بعض دفعہ جملہ اسمیہ میں بھی جیسا کہ یہ بیان کیا، جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہو، فعل سے شروع نہ ہو، یا اس میں فعل مضمر نہ ہو بلکہ اسم ہی ہو جو پیش نظر ہو۔ اس لیے اگر جو جملہ فعلیہ ہے اس میں بعض دفعہ فعل ظاہر نہیں بھی ہوتا، جیسا کہ اس میں ہے ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، اس کو جو عبد کو مفعول بناتے ہیں منصوبی حالت میں، وہ رحمت کے لفظ کو فاعل بنا دیتے ہیں، اس کا جو اثر انداز ہوا ہے گویا ایک فعل کا قائم مقام بن گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ یہ بات؟ فائدہ تمہیں میں خاص طور پہ دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہی ہو بات؟ اگر نہ آئے تو پوچھ لینا، کیونکہ یہ جو درس سے سب لوگ سن رہے ہیں، پھر ذرا سی بھی گرامر میں زیادہ چلے جائیں تو لوگ شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، مگر جو تراجم کے فرق ہیں ان کو پیش نظر رکھنے کی خاطر ضروری ہے کچھ نہ کچھ کبھی کبھی گرامر بھی سن لیا کریں۔ تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں نمایاں فرق سادہ یہ ہے کہ فعل سے جو فقرہ شروع ہو، ضرب زید بکرن، ضربہ میں نے مارا، زید نے، بکرن بکرن نہیں، کیونکہ بکر کو مارا اور اس کی منصوبی حالت میں ظاہر کر دیا کہ فعل زید سے ہوا اور بکر پر اس کا عمل ہوا۔ تو اس طرح بہت آسانی سے ترجمہ سمجھ آ جاتا ہے، تمام جملہ فعلیہ جملوں کے تراجم سمجھ آ جاتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ضربہ زیدن بکرون تو پھر کیا معنی ہوگا؟ کیوں جناب؟ جو آپ میں سے زیادہ ہوشیار ہیں وہ بتا دیں۔ جو زیادہ ہوشیار ہیں وہ مسکرا کے چپ کر گئے ہیں کہ ہم کیوں اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار کہیں۔ جو کم ہوشیار ہیں وہ پر تول رہے ہیں بتانے کے لیے، چلیں کم ہوشیار جو ہیں وہ بتا دیں۔ میں نے بتایا ضربہ زیدن بکرن، زید نے بکر کو مارا، فاعل پہلے مفعول بعد میں، بالکل واضح ترتیب جو عقل تقاضا کرتی ہے بیانی ویسی، مگر دوسری ترتیب کبھی عقل تقاضا کرتی ہے، اس لیے بتانا پڑے گا کہ عقل کے تقاضے نے اس کو آگے پیچھے کیوں کر دیا۔ دوسرا جملہ میں یہ بولا کہ ضربہ زیدن بکرون، کیوں نا مسز رشید آپ لگتا ہے کچھ تھوڑی سی تیاری کر رہی ہیں بولنے کی، کیا ہے خیال بتا دیں؟ کوئی حرج نہیں، اس میں کیا ہے؟ زید کو بکر سے مار پڑی، بکر کو زید نے مارا۔
ہیں بکر کو زید نے مارا؟ ضرب زیدن بکرون کا مطلب ہے بکر کو زید نے مارا؟ نہیں، جو دوسرا دوسرے میں بول رہا ہوں ضرب زیدن بکرون، اس میں بکر نے زید کو مارا ہوگا، زید نے بکر کو مارا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ منصوب جو ہے وہ پہلا ہے جز، اس لیے فاعل کا پہلے ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک تو یہ نتیجہ نکالیں، فعل کے بعد فاعل کی بجائے مفعول کا ذکر آ سکتا ہے، اگر آ سکتا ہے تو لازماً اس میں کوئی حکمت ہے کہ عام ترتیب کو چھوڑ کر مفعول کو جس کا ذکر بعد میں آنا چاہیے پہلے کیوں لایا گیا، یہ میں پوچھ رہا ہوں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر ابہام ہو یا اختلاف ہو کہ بکر نے کس کو مارا، تو پھر ضربہ بکرون زیدن کہیں گے تو یہ عام ہے، اس میں کوئی اختلافی پہلو اس میں کوئی ذہن میں اترتا نہیں، آتا نہیں، مگر جب آپ کہہ دیں ضربہ زیدن بکرون تو مطلب ہے کہ تم غلطی سے شاید سمجھ رہے ہو کہ فلاں کو مارا، بکر نے زید کو مارا ہے، اور اگر یہ الزام ہو کہ زید نے بکر کو مارا تو یہ بھی غلط ہے، یہ زید ہے جس کو مار پڑی ہے، بکر کو زید سے نہیں پڑی، بکر سے زید کو پڑی ہے، کسی اور کو نہیں مارا، اس شخص کو مارا ہے۔ تو اس وجہ سے جب عام ترتیب سے جملوں کی ترتیب بدل دی جائے تو، اور قرآن کریم میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں، اس وقت آپ کو لازماً یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں بدلی گئی ہے۔ یہ ترتیب کا تبادلہ خواہ تاریخی حقیقت کے طور پر کیا جائے یا مستقبل کی پیشگوئیوں کے طور پر کیا جائے، جب بھی ترتیب بدلتی ہے، مثلا بعض انبیاء کا ذکر جو پہلے تھے وہ بعد میں آ جائے، بعد میں آنے والوں کو پہلے آ جائے، تو لازماً وہاں یہ غور کرنا ضروری ہے کہ ترتیب کیوں بدلی گئی۔ بسا اوقات قرآن کریم بین ہی تاریخی ترتیب کے مطابق انبیاء کا بیان کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ قرآن کریم کو تاریخ انبیاء کا علم نہیں تھا، یا قرآن کے مصنف کو تاریخ انبیاء کا علم نہیں۔ یہ قطعی طور پر ثابت کرنے کے باوجود بعض جگہ اتنی واضح تبدیلیاں کرتا ہے کہ وہ تبدیلیوں کا واضح ہونا بھی الزام کی نفی کر دیتا ہے، یعنی ناممکن ہو جاتا ہے کسی ظالم کے لیے کہ یہ الزام لگائے کہ علم نہیں تھا، کیونکہ تبدیلیاں حیرت انگیز ہیں۔ وہاں لازماً اس کی وجہ ہے، بعض گروہ ہیں جن کا آپس میں جوڑ بتانے کی خاطر کسی وقت کے بھی ہوں، وہ اگر پرانے زمانے کے نبی کا ایک بات کے زمانے کے نبی سے جوڑ ہے تو اس مضمون میں دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا، تو ترتیب کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ پہلو جو ہیں ترتیب کے، یہ تاریخی لحاظ سے تو ویسے سمجھ میں آ جاتے ہیں، مگر دوسرے مضامین میں گرامر کی مدد سے سمجھ آتے ہیں۔ اگر گرامر کا تقاضا ہو کہ یہ لفظ پہلے ہونا چاہیے اور وہ نہ ہو، تو پھر آپ کا فرض ہے کہ ٹھہریں، غور کریں، معلوم کریں کہ کیوں گرامر کے مطابق تو ہے مگر عام دستور سے ہٹ کر ہے، اور اس ذکر کو سمجھیں۔ اب یہاں ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا کی طرف ہم واپس آتے ہیں۔ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے، عبدہ زکریا، اس کا بندہ زکریا، اور رحمت کا اگر رحمت کو فاعلی حالت سمجھ لیں، بعض دفعہ انفینیٹیو، رحمت ایک انفینیٹیو ہے، یہ فاعلی حالت اور منصوبی حالت دونوں میں کام کرتا ہے، جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد جو ہے یہ بھی فاعلی حالت ہو سکتی ہے اور مفعولی حالت ہو سکتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں معنی کیے ہیں الحمد کے۔ الحمد کو اگر فاعلی حالت بنائیں تو رسول اللہ تعالیٰ بذات خود
احمد کی حیثیت سے فاعلی حالت میں آئے گا، اور اگر حمد کو مفعولی حالت میں لیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر محمد کے طور پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر نہیں، بلکہ سب سے زیادہ تعریف کیا گیا اور حقیقی تعریف کیا گیا وجود کے طور پر آئے گا۔ تو لفظ حمد کے اثر کے رخ کو اگر فاعلی سمجھیں یا مفعولی سمجھیں تو بالکل نئے قسم کے مضامین ابھراتے ہیں۔ اس لیے یہ جائز بات ہے، یہ غلط نہیں ہے کہ رحمت کو عبد پر اثر انداز شمار کیا جائے، پر تیرے رب کی رحمت زکریا بندے پر جو ہوئی اس کا شمار ہے۔ اور تیرے رب کی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ تیری امت سے اس کا تعلق ہوگا۔ بس پہلا معنی جو تھا وہ اور مضامین کو کھول دے گا اور نمایاں کرے گا۔ یہ دوسرا معنی ایسا ہے جس کا امت محمدیہ کے ساتھ پھر گہرا تعلق قائم ہو جائے گا۔ تیرے رب نے جو رحمت زکریا پر فرمائی اس میں رب کو تیری طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا بتا رہا ہے، جو عام دستور سے ہٹ کر ہے۔ اگر رحمت زکریا پر تھی تو زکریا کے رب نے رحمت فرمائی، یہ کہنا چاہیے تھا، اس کی وجہ تیرے رب نے فرمائی۔ یہ صاف شروع ہی سے بات کھول دی گئی ہے کہ یہ محض ایک تاریخی واقعہ کے طور پر تجھے نہیں بیان کی جا رہی، تیرے ساتھ، تیری امت کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، اور یہ تیرے رب کی رحمت اثر نو ظاہر ہونے والی ہے، اور میں نہیں ایسا ہی ہوا ہے پھر، اور اس کو سمجھانے کی خاطر پہلے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور اس طرح ماضی کو مستقبل سے باندھنے والی آیت ہے یہ، ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا۔ اب وہ ذکر کس بات کا ہے؟ اذ نادا ربہ، اب دیکھ لیں یہاں رب کی ضمیر جب زکریا کی بات شروع ہوئی تو اس کی طرف واپس پھیر دی ہے۔ وہ مضمون بیان کرنا مقصود تھا، وہ بیان ہو گیا، اب اس کی طرف بار بار اشارے لوٹیں گے، لیکن اب جب اصل کہانی شروع کی تو اس میں زکریا کی طرف رب کو ضمیر پھیر دی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا پھر کہ اذ نادا ربک نداء خفیہ، جب اس نے پکارا تو پھر اس نے اپنے رب ہی کو پکارا ہے۔ خفیہ، ہلکی آواز میں، مخفی طریق پر، چھپ کر اور دھیمی آواز میں، دونوں باتیں اس میں ہیں۔ قال رب انی وہن العظم منی، اس نے کہا اے میرے رب میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، وہانا کمزور پڑ گئی ہیں، تو اردو میں ہم کہتے ہیں ہڈیاں گھل گئیں، اور عربی میں کہتے ہیں وہن یعنی کمزور پڑ گئیں۔ واشتعل الراس شیبہ، اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی بڑھاپا اتنا بڑھ جائے کہ اس میں بالوں میں سیاہی کی کوئی رمق بھی باقی نہ رہے، وہ جو سفید سر بھڑک اٹھتا ہے، کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے بعض بوڑھوں کے اوپر وہ دکھائی دیتا ہے، بالکل لگتا ہے کہ وہ سفید شعلہ سا بن گیا ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرا رب، میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور باوجود اس کے ہرگز میں تجھ سے مانگتا ہوا، تجھے تیرے حضور دعا کرتا ہوا شقیہ نہیں ہوں، یعنی بدبخت نہیں ہوں کہ میں دعا نہ کروں اس خیال سے کہ ممکن نہیں رہا۔ تجھ سے دعا مانگتے ہوئے میں بدبخت نہیں ہوں، مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہ اس طرح دعا مانگوں کہ تو کر تو سکتا نہیں، صرف منہ سے میں مانگ لیتا ہوں، تو یہ بدنصیبی اور بدبختی ہے، کیونکہ کامل توکل کا اظہار ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود مجھے ادنا سا بھی شبہ نہیں کہ جب میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تو سن لیتا ہے۔ اور ابھی پورا مضمون ناممکن دعا کا جو ناممکن ہونا ہے بظاہر مضمون کے لحاظ سے وہ ابھی پورا ظاہر نہیں ہوا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي،
ایسی عمر کو پہنچ گیا ہوں کہ میرے جو عزیز و اقارب، میرے شریک وہ مجھے اٹھتے ہوئے اور طاقتور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد یہ جو کچھ بھی مجھ سے وابستہ ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی کریں گے، کیونکہ میری دم کی بات ہے، جب تک میں ہوں یہ ٹھیک ٹھاک ہیں، جب یہ میری آنکھیں بند ہوں گی تو یہ نظر پھیر لیں گے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، ایک بوڑھا، وہ بھی اس شدت کا کہ ہڈیوں میں طاقت ختم، سر بھڑک اٹھا سفیدی سے، اور بیوی بانجھ۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پس میرے لیے اپنی طرف سے ایک ولی پیدا فرما دے، مجھے عطا فرما دے، حبلی۔ اب اس میں سوال ایک یہ بھی اٹھتا ہے، انی خفت الموالیہ، کہ اگر بیوی بانجھ ہے تو چند دن رہے گی، ہو سکتا ہے تیرے سامنے مر جائے، تو موالی کی کیا بحث اٹھی پھر؟ موالی نے کرنا کیا ہے پھر؟ سب کچھ تو جاتا رہا۔ موالی کا خطرہ تو تب ہوتا ہے اگر اولاد پیچھے چھوڑے۔ اس لیے یہ مضمون غور طلب ہے کہ یہاں موالی کا اشارہ کس بات کو ظاہر کر رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو جائیداد کی فکر ہو اور جو کچھ چھوڑا گیا ہے اس کی فکر ہو اور پھر دعا کرے تو یہ ایک اچھی دعا نہیں ہے۔ تو حضرت زکریا کی طرف ایسی دعا منسوب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو پہلی ہے نا، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّكَ شَقِيًّا، اس میں ان کا کامل ایمان ہے، جس کا مزید اظہار یہ کیا گیا ہے کہ دعا تو نے قبول کر لینی ہے، اور اس دعا کی وجہ یہ ہے کہ نتیجہ ہے پھر کہ جب تم نے مجھے اولاد بخشنی ہے تو ان کی حفاظت بھی موالی سے تو ہی فرمائے گا۔ پھر مجھے اپنے موالی سے اپنی اولاد کے بارے میں خطرہ ہے۔ اگر اولاد نہیں ہونی تھی اور بیوی نے بھی بانجھ مر جانا تھا تو جائیدادوں کی ان کو کیا فکر تھی حضرت زکریا کو؟ وہ تو ایسے وجود ہی نہیں تھے کہ یہ فکر کرتے کہ جائیدادیں اور لے جائیں گے۔ اس لیے جو علماء یہ ترجمہ کرتے ہیں، مجھے یہ خطرہ ہے کہ میری جائیداد نہ کوئی اور کھا جائے، اس لیے مجھے بیٹا عطا کر۔ اتنے عظیم الشان نبی کے متعلق جس کی ایسی عظیم الشان دعا ہے، یہ الزام ہے کہ محض اپنے دولت اور پیسے کی خاطر کہ وہ میرے قبضے میں ہی رہے اور کسی اور کے قبضے میں نہ چلا جائے، یہ دعا گویا ہو رہی تھی۔ تو یہ دعا تو سننے کے بھی لائق نہیں پھر۔ اس لیے میں اس کا یہی مفہوم سمجھتا ہوں کہ انی خفت الموالیہ من ورائی، میں جو دعا کرتا ہوں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ انی خفت الموالیہ من ورائی، میں اپنے موالی کے بارے میں خوف رکھتا ہوں، اور تجھ سے جو میں دعا مانگ رہا ہوں اور شقیہ نہیں ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ تو مجھے اولاد عطا کرے گا۔ من ورائی جو دوسرے موالی ہیں ان کے کردار معلوم ہوتا ہے بگڑ گئے تھے، اور حضرت زکریا کو جو یعقوب کا ورثہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، فکر یہ لاحق ہوئی تھی کہ اگر میرا بیٹا نہ رہا تو ان اعلیٰ قدروں کو جو یعقوب سے ہم نے ورثے میں پائی تھی زندہ رکھنے والا ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے اصل موالی کا ذکر، اور ساتھ یقین کا بھی اظہار ہے کہ تو نے بیٹا مجھے دینا ضرور ہے، کیونکہ بڑی اہم ایک بنیادی دینی ضرورت ہے جس کی خاطر میں دعا مانگ رہا ہوں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، باوجود اس کے کہ میری بیوی عاقر ہے، یہ بیوی کا عاقر ہونا اس موالی کے ذکر کے بعد اس الزام کی مزید نفی کرتا ہے کہ گویا ان کو اپنے پیچھے جائیداد کی فکر تھی۔ اولاد نہ ہو، بانجھ بیوی پیچھے کتنی دیر رہے گی، اور اس کا کچھ حاصل کرنا نہ حاصل کرنا نتیجہ خیز کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب وہ مرے گی تو پھر وہ اولاد واپس موالی لے جائیں گی۔ تو اس لیے یہ مضمون متضاد ہے، یہاں پہلے رکھ کر موالی کی بات، پھر ذکری اپنی بیوی کا بانجھ ہونا قطعیت کے ساتھ بتا رہا ہے کہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ ان کو اپنی جائیداد کا فکر تھی کہ اور نہ لے جائیں۔
5 بیوی نے تو دینی تھی کسی اور ہی کو، اپنے پاس تو رکھ کے ساتھ لے جا نہیں سکتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں حبلی من لدنک ولیہ، مجھے ولی عطا فرما۔ وارث جو ہے وہ محض وارث نہیں فرمایا، ایک ولی عطا فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میری نیکیوں کا بھی ورثہ پائے، آل یعقوب کی نیکیوں کا بھی ورثہ پائے۔ یہ فکر ہے جو موالی کے متعلق ہے کہ اگر اس حالت میں مرتا ہوں تو سارے خاندان کی جڑ کاٹی جائے گی۔ اور آخری دور تھا یہ حضرت موسیٰ کی امت کا، اور اس میں ان جڑوں نے کاٹا جانا ہی تھا، مگر حضرت زکریا کی وجہ سے ایک اچھے انداز میں کاٹی گئی ہے، ایک مغضوب طریق پر نہیں بلکہ رحمت کے طریق پر۔ اور رحمت رب کا مضمون اب یہ کھل گیا کہ اللہ نے جو تجھ پر رحمت فرمائی ہے یہ اس کا آخری دور ہے، تیری رحمت ہی کی وجہ سے خدا کو جو تجھ سے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا کے ساتھ بھی حسن سلوک فرمایا کہ جب ایک ورثہ ایک اور ورثے میں منتقل ہو رہا ہے، ایک روحانی ورثہ ایک ابراہیمی ورثے میں تبدیل ہو رہا ہے، تو ایسے انداز سے کیا جائے کہ وہ کٹتی ہوئی جو آخری شاخیں ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو حضرت یحییٰ کے متعلق جو یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ دعا کی تو فائدہ کیا ہوا، حضرت یحییٰ چند دن رہے اور پھر غائب ہو گئے، اور حضرت مسیح کا کیا فائدہ ہوا؟ اصل میں یہ رحمت کا ایک نشان ہے کہ سلسلہ بند کیا ہے تو پیار کے انداز سے سمیٹ سماٹ کر راؤنڈ اپ کر کے بند کیا ہے، اور کوئی تکلیف کا موجب نہیں بنا، ورنہ باقی جو نسلیں تھیں وہ تو مغضوب ہو رہی تھیں، ان کے اوپر سلسلہ بند ہوتا تو بہت بڑی تکلیف کا موجب بنتا۔ اور حضرت موسیٰ کے اوپر بھی حرف ہوتا کہ آپ کی امت کا دیکھو کیسا انجام ہوا ہے، کس طرح کہ ایک اور سلسلے نے آ کے جگہ لی ہے، جبکہ پچھلے سب کو تہس نہس کر کے خدا نے ختم کر دیا۔ تو یہ سارے امور اس صورت کی طرز بیان میں داخل ہیں، اور ذرا غور سے دیکھیں تو صاف دکھائی دینے لگتے ہیں۔ مقصد یہ تھا یرثنی و یرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ وجود بنانا۔ یہ جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تجھے ایک غلام کی خوشخبری دیتے ہیں۔ غلام کا مطلب ہے بیٹا، لڑکا۔ اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم اجل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے کبھی کسی کو یہ نام عطا نہیں فرمایا۔ اور اس پہلو سے میں نے تحقیق کروائی ہے، جہاں تک بائبل میں کسی جگہ کھوج لگایا ہے یا دوسرے ناموں میں، یحییٰ نام پہلے کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا۔ من قبل کا مطلب ہے ساری انسانی تاریخ میں، بس آپ تلاش کر کے دیکھ لیں، آپ کو یحییٰ نام کہیں کسی بھی انسانی تہذیب تاریخ میں دکھائی نہیں دے گا۔ یہ اکیلا پہلا نام ہے جو حضرت یحییٰ کو عطا ہوا ہے۔ یہ کیوں حضرت یحییٰ کے نام کے ساتھ یہ خصوصیت ہے کہ ایک ہی نام، ایسا نام خدا نے دیا ہے جو اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، اس پر بھی غور ہونا چاہیے۔ مجھے ابھی تک اس کی وجہ سمجھ نہیں آ سکی۔ ایک اور سورت میں فرشتوں کی طرف سے حضرت زکریا کو پیغام ملتا ہے، اور یہاں براہ راست مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے بھی قرآن کریم میں ایسا ذکر ملتا ہے کہ ایک ہی خوشخبری بعض دفعہ
ایک ایک دو دو تین تین ذرائع سے ہوتی ہے اور بار بار ہوتی ہے، اس لیے اس میں تضاد نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں ہمیں کثرت سے یہ مضمون دکھائی دیتا ہے کہ ایک ہی خوشخبری آپ خود فرماتے ہیں پہلے ان الفاظ سے ہوئی تھی اب ان الفاظ سے ہوئی، اور پہلے اس طرح ہوئی تھی اب اس طرح ہوئی ہے۔ تو یہ ایک تو یقین دہانی کا ایک طریق ہے کہ ایمان پختہ ہو کہ یہ بات ہو کر رہنے والی ہے، ایک ہی دفعہ نہیں بیان کی جا رہی، بار بار یاد کرایا جا رہا ہے کہ یہ بات ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ تضاد نہیں ہے۔ مختلف وقتوں میں حضرت یحییٰ کو مختلف رنگ میں جو خوشخبریاں دی گئیں، ان میں سب سے زیادہ عظیم وقت وہ تھا جب خدا براہ راست مخاطب ہوا ہے۔ پھر اب دیکھ لیں لطیفہ جو ہے نا اب آنے والا ہے، جو سارا میں اس کی تیاری کر رہا تھا ساری، اتنا یقین کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تو قبول نہ کرے۔ جب فرمایا ہو جائے گا تو کہ رب انا یکون لی غلام، اے میرے اللہ کیسے ہوگا۔ کمال کیا ہے یہ واقعہ، دلچسپ، اتنا پکا کر لیا کہ میں بدبخت ہوں، کوئی میرا یہ حال ہے بیوی، آخر پھر بھی کامل یقین ہے کہ میرے جو موالی ہیں ان کی حفاظت ہوگی، وہ ان سے میری حفاظت ہوگی، اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا، اور بوڑھی کا پھر ذکر کر دیا کہ اے اللہ اب بتا کہ ہوگا کیسے۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، جتنا بوڑھا کوئی ہو سکتا ہے میں ہو گیا ہوں، اور اوپر سے بیوی بھی 5، تو پھر دعا کیوں مانگی تھی اگر ہو نہیں سکتا تھا؟ بتانا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان دعائیں تو مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں مجھے یقین ہو جائے گا، لیکن دل کی گہرائیوں سے اس کو دراصل ناممکن سمجھ رہا ہوتا ہے۔ خدا کے ادب کے تقاضے پر، اس کے اوپر کامل ایمان کے نتیجے میں انسان کہتا تو ہے کہ ہو جائے گا، لیکن ہر انسان اپنی دعا میں اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھ سکتا ہے۔ جب آپ ناممکن دعائیں مانگیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے، تو ہونٹ تو ہلتے ہیں، دل پوری طرح ساتھ نہیں ہوتا۔ مگر اگر واقعہ ان کی بے اختیاری کی صورت بیان فرمائی گئی ہے، باوجود اس کے یقین تھا تو خدا نے دعا سنی ہے، اور ناممکن صورت یہ تھی کہ سننے کے باوجود جو سچی صورت حال تھی وہ پھر پیش کر دی خدا کے حضور کہ اللہ میں جو کہتا تھا کہ ناممکن ہے، میں پھر دوبارہ یاد کرا رہا ہوں گویا کہ یہ صورت حال ہے۔ قال کذالک، خدا نے فرمایا اسی طرح ہوگا۔ ابھی لفظ کذالک، یہ طرز بیان، یہ ساری حضرت مریم کے ذکر میں بھی دہرائی جانے والی ہے، اس لیے اس کو خوب اچھی طرح یاد رکھیں۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، اور میں اس سے پہلے تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ ولم تک، شاید تو کوئی چیز ہی نہیں تھا، تو اس سے زیادہ ناممکن ہے۔ اس لیے انا کا سوال نہیں اٹھتا مجھ پر، یہ میرا کام ہے، جیسے چاہے کروں گا، کیونکہ تو جو بول رہا ہے تو تھا ہی کچھ نہیں، عدم سے تجھے یہ بنا دیا جو اب ہے، تو اب تجھ سے کچھ نہ کچھ ہڈیاں اور گوشت پوست تو ہے ہی نا، مسالہ تو موجود ہے۔ اس مسالے سے تخلیق نو کرنا تو کوئی میرے لیے ناممکن نہیں، کیونکہ عدم سے وجود جو ہے یہ زیادہ مشکل کام تھا، اس پر تعجب ہونا چاہیے۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے عرض کیا اے خدا میرے لیے کوئی نشان دے مجھے۔ اب بعض لوگ جو تفسیروں میں آیا کا مضمون
پوری طرح نہ سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت زکریا نے یہ پوچھا تھا کہ اگر یہ غیر معمولی بات ہو جانی ہے تو کوئی ثبوت مہیا فرما، ایسے نشان کے طور پر جسے دیکھ کر میں ایمان لے آؤں۔ اب جو آگے ذکر آ رہا ہے اس میں آواز بند ہو گئی۔ اب یہ تو کوئی نشان نہیں ہے کہ کسی کا گلا بیٹھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، قال آیتک لا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، اور یہ جو عربی گرامر ہے یہاں یہ بتا رہی ہے کہ یہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے نشان مانگا تو انہوں نے کہا یہ تجھے نشان دیا جائے گا۔ نشان ہوتا تو یہ فرماتا اللہ قال آیتک اللہ تکلم الناس، کہ تو لوگوں سے نہیں بولے گا یا بول سکے گا۔ یہاں بالارادہ نہ بولنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آیتوں کا اللہ تکلم الناس ثلاثہ، تجھے ہم یہ نشان دے رہے ہیں کہ تو 3 دن کسی سے کلام نہ کرے۔ تو نہ کرے میں تو ارادہ آ گیا، اس لیے گلا بیٹھ جانا جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اچانک گلا بیٹھ جائے آدمی کا۔ فرمایا تجھے بولنے کی طاقت رہے گی، مگر ہم تیرے لیے یہ نشان ایک مقرر فرما رہے ہیں کہ تو 3 دن کسی سے کلام نہ کرے۔ یہ جو 3 دن کلام نہ کرنا ہے یہ دعاؤں کی طرف متوجہ کرنا اور چپ کا روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ اہل اللہ بتاتے ہیں اپنے تجربوں سے کہ بسا اوقات چپ کا روزہ رکھنا بھی غیر معمولی طاقتیں پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ پس حضرت یحییٰ کو نشان سے مراد یہ ہے ہدایت، کوئی ایسی ہدایت دے جو میرے آئندہ کام آنے والی ہو۔ اور آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے یہ ہدایت میں دیتا ہوں کہ تو 3 دن کسی سے کلام نہ کر۔ اور کلام نہ کرنے میں یہ بھی حکمت تھی، اگر وہ کہہ دیتے یہ خوشخبری آئی ہے تو بے شمار لوگوں نے اکٹھے ہو جانا تھا اور ذکر الہی کا بھی وقت بھی نہ ملتا، وہ پوچھتے رہتے کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ اور وہ جو اندرونی طاقت جو ہے نفسیاتی طاقت، اس کے پیدا ہونے کے کوئی مواقع نہ رہتے باقی۔ بس یہ چپ کا روزہ جو ہے یہ بہت ہی عظیم ایک ہدایت ہے، چنانچہ بعض اطباء نے اس چپ کے روزے کو اپنے طبی مسائل میں استعمال کر کے دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو چپ کا روزہ رکھ لے، کسی سے کلام نہ کر۔ ثلاثہ لیال سویہ، اب 3 دن برابر نہیں فرمایا، 3 راتیں برابر فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ لوگوں سے محض گفت و شنید روکنے کا حکم نہیں ہے بلکہ خاموشی میں کوئی طاقت ہے۔ اس لیے راتوں کے وقت اگر محض لوگوں سے باز رکھنا ہوتا تو دن کا ذکر چاہیے تھا۔ مسلسل 3 راتیں چپ کا روزہ رکھی رکھ، یعنی نہ لوگوں سے بات کرنی ہے نہ بیوی سے بات کرنی ہے، کامل خاموشی۔ اور راتوں کا چونکہ عبادت سے تعلق ہے اس لیے جو بھی گفتگو چلنی ہے خدا سے ہونی ہے، اب جو بھی عرض مدعا ہو اللہ سے ہو، بندوں سے کلام نہ ہو۔ اس لیے لا تکلم الناس فرمایا ہے، بالکل گونگا نہیں ہونا، لوگوں سے نہیں بات کرنی۔ دعاؤں کا جہاں تک تعلق ہے راتوں کو اٹھ کر خدا کے حضور دعائیں کرتا رہے۔ یہ پیشگوئی سن کر حضرت یحییٰ نے خروج کیا باہر کی طرف، باہر نکلے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، محراب سے جو بالکنی ہوتی ہے اس پہ کھڑے ہو کر آپ نے اپنی قوم کو مخاطب فرمایا، مگر بول کے نہیں، اشاروں سے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کو یہ کہا کہ صبح اور شام دن رات تسبیح میں لگ جاؤ، دعائیں کرو۔ اس کا مطلب کوئی نشان ہے لیکن میں اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا۔
اب تم لوگ دعائیں شروع کر دو. یہ ہوتے ہی اب حضرت یحییٰ مخاطب ہو گیا. حضرت زکریا سے بات ہو رہی ہے اور جو پیشگوئی بڑی شان اور غیر معمولی طاقت کے ساتھ پوری ہو جائے اس میں خدا تعالیٰ بیچ کے الفاظ بھی اڑا دیتا ہے. ادھر یہ دعا ہوئی ادھر یہ واقعہ ہو گیا. تو اس لیے بعض دفعہ ماضی کے زمانے میں جہاں قریب قریب باتیں ہو رہی ہوں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وقت کے لحاظ سے وہ قریب قریب تھیں. وہ اور معانی ہیں جن کے پیش نظر بعض دفعہ قریب قریب بات دکھائی دیتی ہے. حضرت موسیٰ کے معجزات میں بھی یہی مضمون ہے. وہ لگتا ہے ایک ہی سانس میں جب بیان ہو جائے نا سارے، لگتا ہے وہ ایک کے بعد دوسرا چلتا چلا گیا. ایک لمبے عرصے پہ پھیلے ہوئے معجزے تھے، وقفے پڑے بیچ میں، فرعون کی قوم کو دوبارہ دنیا کی طرف مائل ہونے کے موقع ملتے رہے. اس لیے یہاں بھی دیکھیں آپ، خدا تعالیٰ نے مضمون کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور پیشگوئی کے یقینی پورا ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے یحییٰ زکریا کا خطاب اچانک یحییٰ کی طرف پھیر دیا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ. اب یہ فرمایا نہیں کہ یحییٰ پیدا ہو گیا، یہ بھی فرمایا پیدا بھی ہوا، بڑا بھی ہو گیا. یہ سارے عرصے کی کہانی اس کلام میں اتنا واضح طور پر مضمر ہے کہ بات شروع کر دی حضرت یحییٰ کے بچپن کی. خذ الکتاب بقوۃ، اور کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے. وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے اسے حکم بچپن ہی سے عطا فرمایا تھا. یہاں کتاب ابھی نازل نہیں ہوئی تو بچپن میں کسی بچے کو رویا کے ذریعے یہ بتانا کہ تجھے خدا تعالیٰ یہ بنانے والا ہے اور اس طرح کر، یہ حضرت یحییٰ کے ساتھ بھی ہوا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا ہے. اور دونوں جگہ برابر مضمون ہے اور برابر حکمتیں ہیں. اس لیے جو ہمارے ترجمہ کرنے والوں کو دقت پیش آتی ہے کہ بچپن میں کیسے ہو گیا، نبوت تو بڑے ہو کے ملتی ہے. تو مراد یہ نہیں ہے کہ بچپن میں نبوت مل گئی، مراد یہ ہے بچپن میں نبوت کے وعدے ایسے رنگ میں رویا اور کشوف کی صورت میں دے دیے گئے تھے جن کے نتیجے میں نبی کی بچپن ہی سے اعلیٰ تربیت ہوتی ہے، کہ اس کو اپنے مقام کا اگر واضح علم نہ بھی ہو تو ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی واقعات بہت بچپن میں ہوئے ہیں. تو یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ نے فوراً اپنے آپ کو نبی سمجھ لیا اور دعویٰ کر دیا. نبوت بعد میں ملتی ہے، دعویٰ بعد میں ہوتا ہے، مگر اس کی پیشگوئیاں، اس کی خوشخبریاں، اس کے پاک اثرات بچپن ہی سے ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے ہرگز ترجمے میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے کہ آپ کا مراد بچپن کی بات بظاہر نظر آ رہی ہے. یہ آیت بعد کے زمانے سے تعلق رکھتی ہے. یعنی بعض ہمارے مترجمین نے یہ کیا ہے، اس لیے وہ حضرت مسلم موعود نے بھی غالباً یہ رنگ اختیار فرمایا ہے، اس لیے انہوں نے یہی طریق اختیار کر لیا ہے. لیکن میرے نزدیک اس کی ضرورت نہیں ہے. بچپن میں رویا اور کشوف کے ذریعے نبوت کے مفہوم کی باتیں بتائی جا سکتی ہیں اور بتائی جاتی رہی ہیں. ان پر عمل درآمد جوانی کے بعد جب نزول نبوت ہوتا ہے واضح طور پر، اس وقت شروع ہوتا ہے. یا یحییٰ فرمایا خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ. یہاں جوانی کا کلام ہو سکتا ہے مراد یہاں اس موقع پر، لیکن جو اگلا ٹکڑا ہے وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے اسے بچپن ہی سے حکمت عطا فرمائی. یہ حکمت کا ترجمہ اس لیے ملتا ہے کہ حکم کا معنی جو ہے شریعت کا حکم، وہ چونکہ لوگ سمجھتے ہیں بچپن میں نہیں دیا جا سکتا، اس لیے ان دو ٹکڑوں کو الگ کر لیتے ہیں. کہتے ہیں پہلا حصہ جوانی کے بعد نبوت کے وقت ہوا، اور ضمناً اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے تجھے بچپن ہی سے حکم دیا تھا. اگر بچپن سے حکم دیا تھا تو پھر نبوت بعد میں نازل ہوئی. اس لیے یہاں حکم کا ترجمہ آپ کو تراجم میں حکمت میں ملے گا، اور حکمت کے طور پر اس کا ترجمہ جائز ہے. لیکن حضرت داؤد کے متعلق بھی یہی لفظ حکمہ ملتا ہے
ایسی صورت میں جہاں حکمت اور حکومت دونوں شامل ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے نزدیک یہ حضرت عیسیٰ والی آیات سے بالکل مشابہ ہے، اور یہ ترجمہ ناجائز نہیں کہ بچپن ہی سے ہم نے تجھے کتاب کے متعلق اور حکم کے متعلق ایسی خوشخبریاں دی تھیں جن کے نتیجے میں وقت آنے پر تجھے نبوت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. اور ان چیزوں میں سے جو بچپن ہی سے ان کی ذات میں پیدا فرمائی گئیں، آگے یہ ہے وہ حنانم من لدنا، بہت ہی نرم دل اور نرم خو ہماری طرف سے، و زکوٰۃ اور پاک ہو، نہایت پاک خیالات کا حامل، و کانا تقیہ، اور بہت ہی متقی اور بے محل باتوں اور غلط باتوں سے پرہیز کرنے والا. تو یہ تربیت بچپن ہی سے ہو رہی ہے، نبی بننے کے بعد نہیں ہوا. یہ آپ کی ذات کا حصہ ہے، اور سبیہ کے لفظ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. وہ برم بوالدہ ہے. جب حضرت یحییٰ کو نبوت ملی ہے تو حضرت زکریا بہت پہلے فوت ہو چکے تھے. اس لیے پہلی آیات کا تعلق اگر محض نبوت کے بعد کے زمانے سے ہو تو برم والدین کیسے ہو گئے؟ جہاں تک میں نے مطالعہ کیا، آپ کی والدہ بھی وفات پا چکی تھیں، اور آپ کے والد بھی، اور جن کی عمر اتنی ہو، اور بیوی کے متعلق بھی کہیں بڑھیا، حد سے بڑی ہوئی عمر کی، اس کے متعلق ویسے ہی گمان نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی نبوت کا زمانہ دیکھیں. نہ قرآن کریم میں کوئی اشارہ بھی ہے، نہ تاریخ میں کوئی اشارہ ہے کہ حضرت زکریا حضرت یحییٰ کے دعوی نبوت اور ان تکلیفوں کے دوران جو ان کو پہنچی زندہ موجود تھے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ ہرگز جبار یعنی جبر کرنے والا اور ڈکٹیٹوریل نہیں تھا. عصیہ نافرمان اور سرکش، یہ باتیں اس میں نہیں تھیں. یہ فرما کر فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. یہ جو ذکر خیر چلا ہے اس کا آغاز پیدائش سے ہوا ہے. مسلسل پیدائش کے وقت سے لے کر وہ سلامتی کے سائے میں رہا. اس دن بھی جب وہ پیدا کیا گیا، اس دن بھی جب وہ مرے گا، اور اس دن بھی جب اسے دوبارہ جی اٹھایا جائے گا. یہ مضمون ہے حضرت یحییٰ کی پیدائش کا اور ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا. اب اگلا حصہ شروع ہو جاتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. اب کتاب میں کیوں وقت ختم ہو گیا؟ ہاں اچھا کوئی بات نہیں، کل کر لیں گے حضرت مریم کا ذکر. نہیں جی